السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں شراب حرام کیوں ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک شوکنگ بات بتاتا ہوں کہ پہلے اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، بعد میں اسے حرام کیا گیا۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کر دی؟ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں پروف کے ساتھ بتاؤں گا کہ شراب پہلے اسلام میں حرام نہیں تھی اور بعد میں کیوں حرام قرار دے دی گئی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس ٹائم بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن وہ کثرت سے شراب پیا کرتے تھے کیونکہ ان کی عادت اور کی کلچر کا حصہ بن چکی تھی، اور اب تک اسلام میں شراب حرام قرار دینے کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے لوگ کثرت سے شراب پیا کرتے تھے۔ تو اگر فوراً ہی اسلام میں شراب حرام قرار دی جاتی تو یہ گمان تھا کہ بہت سے لوگ اسلام کو چھوڑ دیتے یا کوئی اور دوسرے طریقے اختیار کر لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن شریف میں شراب کو حرام قرار دینے کے حکم نازل کیے، اور جب ہم نے قرآن شریف کو دیکھا ہمیں پتہ چلا کہ قرآن شریف میں 3 اسٹیپ کے ساتھ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف نے چیپٹر 2 آیت نمبر 219 میں ارشاد فرمایا ہے، اے نبی، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے فائدے ہیں، لیکن برائی فائدے سے زیادہ ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اب تک قرآن شریف میں شراب کو حرام قرار دینے کا حکم نہیں آیا، کیونکہ تب تک لوگ کثرت کے ساتھ شراب پیا کرتے تھے اور ان کے کلچر کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل کی، چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو یعنی مسلمانوں، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اب بھی شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، لیکن صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی مسلمان اب بھی شراب پیا کرتے تھے۔ قرآن چیپٹر 5 آیت نمبر 90 اور 91 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، شراب اور جوا یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں، تو ان سے بچ کے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آیت نمبر 91 میں آتا ہے، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوے کے ذریعے سے، اور تو شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں روکے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ تو اب باز آتے ہو یا نہیں؟ جب یہ حکم آیا تو جن مسلمانوں کے ہاتھوں میں شراب تھی تو انہوں نے پھینک دی، اور جن کے منہ میں شراب تھی تو انہوں نے کلی کر دی، اور جن کے گھروں میں شراب موجود تھی انہوں نے نکال کے پھینک دی۔ تو اب یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کے لیے شراب مکمل حرام قرار دی گئی۔ اب کوئی بھی مسلمان شراب نہیں پیتا کیونکہ اس کے لیے اب شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ لیکن ہمیں اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا کہ اسلام میں شراب حرام کیوں ہے۔ سنن ابن ماجہ چیپٹر 30 حدیث نمبر 3371 میں آتا ہے کہ شراب تمام گناہوں کی ماں ہے اور یہ برائیوں میں سب سے زیادہ شرمناک ہے، جیسا کہ قرآن کے چیپٹر 2 اور سورت نمبر 219 میں آتا ہے کہ شراب میں فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ شراب کے کیا نقصانات ہیں؟ ایک اندازے کے مطابق شراب دنیا میں 30 لاکھ اموات کا باعث بنتی ہے، اور یہ ہر سال ہونے والی اموات کا 5% بنتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شراب کا انسانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ہیلتھ ڈیزیز آف الکوہل۔ نمبر 1 برین اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ نمبر 2 لیور ڈیمیج۔ نمبر 3 ہارٹ ہیلتھ۔ نمبر 4 ڈائجسٹک سسٹم۔ نمبر 5 کینسر، اور آخری میں نمبر 6 امیون سسٹم۔ یہ کچھ ایسی بیماریاں تھیں جو شراب پینے کی وجہ سے پائی جاتی ہیں، اور اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کن کن ممالک میں شراب حرام ہے۔ افغانستان، سعودی عرب، UAE، لیبیا، موریٹائن، کویت، یمن، شمالیہ، برونائی، پاکستان، ایران، سوڈان اور مالدیو۔ ان 13 ممالک میں شراب حرام ہے۔ جن ممالک میں شراب حرام ہے اگر ان کا کرائم ریٹ دیکھا جائے تو کرائم ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔
ملتے ہیں اگلے ایسی کسی موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.